والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ نبوی میں درود کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وقتہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معبود اور عبد کے درمیان میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ عبودیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک خالق پیدا کرنے والا جب پیدا کرتا ہے، کسی بھی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس میں جو حکمت ہوتی ہے، کہتے ہیں فعل الحاکم لا یخلو عن الحکمت، حاکم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو جب اس کو پیدا کرتا ہے تو اپنی عبادت کے لیے یا اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنی عبادت فرما برداری کے لیے پیدا کرتا ہے۔ تو جب خالق اور مخلوق کے درمیان میں، یا یوں کہہ لیجئے معبود اور عابد کے درمیان میں جب یہ رشتہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کوئی نافرمانی سرزد ہوتی ہے، تو اسی کو معصیت کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اس کام کا حکم دیا لیکن طاقت کے باوجود، طاقت کے وسعت کے باوجود بھی اس نے نہیں کیا، تو وہ گناہ کا مرتکب ہوا، معصیت کا مرتکب، اس کو گناہ گار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ تم اے ایمان والو فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ میں اس کی پاکی بیان کرو۔ تسبیح بیان کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی پاکی بیان کرو۔ واستغفرہ، اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اس سے معافی مانگو، اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، معافی مانگو۔ انہ کان توابا، کیونکہ بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انہ کان توابا، بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا۔ اسی توبہ کے باب میں یہ جو مندرجہ ذیل جو باتیں آ رہی ہیں، اسی توبہ کے باب میں آ رہی ہیں، توبہ کے متعلق آ رہی ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ حق دو قسم کے ہوتے ہیں، دو قسمیں، ایک حقوق العباد ہے یعنی بندوں کے ساتھ جو حق اللہ نے رکھے ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور ایک ہے حقوق اللہ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان میں رکھے ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ تو معصیت اگر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوئی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان میں جو عبودیت کا رشتہ تھا، جب اس میں کوئی کمی آئی ہے کسی معصیت کے ذریعے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، کوئی نافرمانی کی ہے، اسی کو معصیت کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس نے کوئی نافرمانی کی ہے اللہ کی شان میں اور کوئی گناہ کیا ہے تو اسی کو معصیت کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ آپ سمجھ گئے۔ تو جو معصیت کہتے ہیں قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ توبہ واجب ہے ہر گناہ سے، توبہ واجب ہے یعنی فرض ہے۔ واجب کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ توبہ فرض ہے ہر گناہ سے۔ فإن كانت المعصیۃ بین العبد وبین اللہ تعالی، لہذا اگر معصیت کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اللہ اس کے بندے کے درمیان ہے، تو لا تتعلق بحق آدمی،
اور کسی آدمی کے حق میں نہیں، یعنی حقوق العباد میں نہیں، اللہ کے حق میں اس کی معصیت اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، تو فلاح ثلاثۃ شروط، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، اس کی معافی کی 3 شرطیں ہیں، 3 قسمیں، اور انہی شرطوں کے ساتھ وہ معافی اس کی صحیح سمجھی جائے گی، وہ توبہ اس کی صحیح مانی جائے گی، ورنہ وہ توبہ اس کی صحیح نہیں مانی جائے گی۔ وہ 3 باتیں آگے بیان کی جا رہی ہیں حدیث، دیکھیے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلی شرط احدها ان يقلع عن المعصیۃ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے باز رہے، رکا رہے، مکمل طور پہ رک جائے، مکمل طور پر جو گناہ کر رہا ہے، جو بھی ارتکاب کر رہا ہے، اس سے مکمل طور پر باز آ جائے، رک جائے۔ بس ثانی، اور جو دوسری شرط ہے ان يندم علی فعلھا، دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کی، اس معصیت کے کیے کر گزرنے پر، یعنی اس معصیت کو جو اس نے گناہ کیا ہے اس کرنے پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کے دل میں شرمندگی ہو، اس کے دل میں شرمندگی ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں معصیت۔ دو شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط دیکھیے، والثالث، تیسری شرط ان یعزم الا یعود الیہ ابدا، تیسری شرط یہ ہے کہ عزم مصمم کر لے، دل میں مکمل پورا پختہ ارادہ کر لے کہ کبھی اس گناہ کو نہیں کرے گا انشاءاللہ زندگی، کبھی اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ اب یہ 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں انسان کی توبہ میں، تبھی وہ سمجھے کہ میری توبہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہے، ورنہ وہ تصور بھی نہ کرے کہ میری توبہ قبول ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی نہیں پائی جائے۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ سب سے پہلی کیا ہے؟ کہ اس گناہ سے رک جائے، اس گناہ سے رک جائے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری کیا ہے؟ ہاں، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ اور تیسری کیا؟ آپ بولیے تاکہ آپ کی جو ہے ذہانت کا پتہ چلے کہ آپ واقعاتاً سن رہے ہیں اور ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں۔ یہ ذہنوں میں بٹھانے والی بات ہے، ورنہ میرا بولنا سب بیکار ہے، یہ درس و تدریس سب بیکار ہے اگر آپ سمجھے نہیں، سمجھے آپ؟ میرا کتاب کھول کر بیٹھنا، یہاں مجھے وقت گزارنا سب بیکار ہے اگر آپ سمجھے نہیں، کیونکہ مقصد یہی ہے آپ کو سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اپنے فعل پر کیے ہوئے جو کیا ہے، جو بھی کام کیا ہے گناہ کا، اس پر شرمندہ ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ہاں، پھر دوبارہ زندگی میں کام ہونا، ہاں، کہ انشاءاللہ اس گناہ کو نہیں کریں، پورا دل میں پکا ارادہ کریں، اور ذرہ برابر بھی کمی ہے کہ کہیں موقع ملا تو انشاءاللہ ماد اللہ رب العالمین پھر کر گزریں گے، تو پھر اس کی توبہ ہرگز ہرگز بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہوں گئی۔ تو دیکھیے فَإِن فُقِدَ، دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے الفاظ ہیں، فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ، اگر ان تینوں چیزوں میں سے، یعنی ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو جائے تو لم يصح توبته، تو اس کی توبہ صحیح نہیں ہوگی، اس کی توبہ صحیح نہیں ہوگی بندے۔ وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدْمِيٍّ، اور اگر معصیت کا تعلق آدمی سے ہو، یعنی حقوق العباد سے، کیا کہا؟ آدمی سے، یعنی حقوق العباد سے ہو آدمی، فشروطها 4، تو اب اس کی 4 شرط۔ دیکھیے اللہ کے حق میں ہے تو 3، اور بندے کے حق میں ہے تو 4۔ فلسفہ دیکھیے کیا شریعت کا نظام، کتنا انصاف کیا اللہ نے اپنے بندوں اللہ کے تعالیٰ ساتھ۔ نے ایک دیکھیے موقع اور دیا انسان کو۔ اس سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو بندے کے حق میں ہے تو اس کی 4 شرطیں، ہادہ الثلاث، یعنی جو اوپر گزری ہیں، ہادہ الثلاث یعنی جو اوپر گزری ہیں، اور چوتھی الگ سے جو بیان کر رہے ہیں۔ 3 شرطیں تو آپ نے ابھی پڑھی نا، یہ تینوں بھی ہوں، یہ تینوں ہوں گی اس کے ساتھ، اور چوتھی بیان کر رہے ہیں کہ ان یبرأ من حق صاحبها، کہ صاحب حق کو، یعنی جو اس کی حق تلفی کی ہے، اس کی حق میں جو کمی کی ہے اس کو واپس کر، کچھ بھی کیا ہو، ابھی بتا رہے ہیں اس کی تفصیل آ رہی ہے، یعنی اس بندے کے ساتھ کچھ بھی کیا اس نے، وہ حق اس کا ادا کر، کس طور پر ادا کر دے؟ وَإِن كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوُهُ، اگر مال وغیرہ اس کا لے لیا ہے تو رَدَّهُ إِلَيْهِ، تو اس کو واپس کر، مال وغیرہ لے لیا ہے، ہڑپ لیا ہے، نہیں دے رہا ہے تو اس کو واپس کر دے۔ وَإِن كَانَ حَدَّ قَذَفٍ، اور اگر حد قذف ہے، یعنی حد قذف کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس نے کسی آدمی کے ساتھ میں کوئی ایسا کام کیا ہے، مثلاً قصاص جس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں، اس کو میں اس طرح سمجھاؤں گا، مثلاً اس نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کو تماچا مار دیا، کچھ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو، مارنے میں یعنی موت میں تمہارے لیے قصاص فرض کیا گیا، یعنی اگر تم نے کسی کی جان لی ہے تو تمہارا کوئی یا تم خود اس جان کا بدلہ دو گے۔ یہ شریعت کا انصاف ہے۔ اگر آپ نے ایک جان لی ہے کسی کے پریوار کی تو پریوار والے مطالبہ کریں گے تو آپ کو ایک جان اپنے یہاں سے دینی ہوگی یا آپ کو اپنی خود جان دینی ہوگی۔ یہ شریعت کا انصاف ہے، اور آپ کا جان دینا ہی آپ کا کفارہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اگر وہ معاف کر دے، اور آگے قرآن میں تفصیل بیان کی گئی ہے، بالقتل الحر بالحر، کہ آزاد کے بدلے آزاد، الحر والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، اور کیا ہے آپ جی؟ والانثى بالانثى، ہاں والانثى بالانثى، اور مؤنث کے بدلے مؤنث، اور کیا ہے جی؟ فمن عفي له من ہاں؟ أخيه، فمن عفي من ہاں فمن عفی له من اخیہ، تو اگر کوئی اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دے کہ چلو ٹھیک ہے، تمہیں اگر اپنے گناہ پر ندامت ہے، شرمندگی، اگر تم معافی مانگنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اگر سامنے والا معاف کر دے تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اگر لیکن سامنے والا اگر قصاص معاف نہیں کر رہا ہے تو پھر نہیں، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے قصاص چاہیے تو پھر آپ کو قصاص دینا ہی ہوگا۔ اگر اس کا ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ، اگر داہنی پھوڑی تو داہنی پھوڑی جائے گی، بائیں پھوڑی تو بائیں ہی پھوڑی جائے گی۔ یہ شریعت کا انصاف ہے۔ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت نے انصاف نہیں کیا، ذرا سوچنا چاہیے، ان کو اپنی ذہنوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، کہیں ان کے ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے۔ ارے شریعت نے جب اتنا انصاف کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو سمجھنا چاہیے ہم سب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے، وہ مکنہ، تو یعنی کہ اگر حد قذف میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو نفاذ قذف کے لیے حوالے کر دے، مطلب کہ حد کو نافذ ہونے کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ او طلبہ عفو، یا پھر معافی مانگ لے، جیسا میں نے بتایا قرآن کا اعلان، یا پھر معافی مانگ لے، اگر وہ معاف کر دے سامنے والا تو ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ غِيبَةٌ، اور اگر غیبت ہو تو استحلہ منہا، تو بھی اس سے جا کر معافی مانگ۔ آج کتنی بے دریغی سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ گندگی کتنی بے دریغی سے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک دوسرے کی برائی اس قدر کرتے ہیں لوگ پیٹھ پیچھے کہ اگر 3 شخص بیٹھے ہوئے، اگر ایک شخص اٹھ کر چلا جائے تو اس کے متعلق فوراً بات چھیڑ دی جاتی ہے۔ یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ اس کے متعلق بات جب وہ ہو منہ پر تبھی اس کی بات کی جائے، اگر وہ چلا جائے تو اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جب وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے جو نظام ہیں اس نظام کے تحت ہیں، تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے میرے بھائی، تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کے دل کی آزاری نہ ہو، کیونکہ جو اللہ سے ملنے کا راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم نے کسی کا دل توڑ دیا ہے تو میں تم کو کبھی نہیں مل سکتا ہوں، تصور بھی نہ کرنا، پہلے جا کے اس کا دل جوڑو۔ ہاں، اس پر بہت اللہ کا غضب ہے، بہت عذاب ہے جس نے کسی کا دل توڑا، اس لیے کسی کا دل توڑنے سے بچنا چاہیے۔ اور اس میں غیبت میں کیا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہوتا ہے بیچارہ، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، جب وہ سنتا ہے تو اس کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے دوست میرے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، جن کو میں اپنا دوست سمجھتا ہوں یا جن کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، وہ میرے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے غیبت۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ گویا وہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھا رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کی پناہ، یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا برابر ہے کسی اپنے بھائی کی غیبت کرنا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو غیبت سے بچائے، اس سے معافی مانگے۔ دیکھیے یہ بھی ہے کہ اگر غیبت کی ہے تو اسی سے معافی مانگیے آپ جائے، صرف اللہ سے معافی مانگنے میں آپ کا کام نہیں پورا ہوگا، اس شخص سے جس کی غیبت کی ہے آپ نے اس سے جا کر معافی مانگیے، یہ حدیث کا فرمان ہے۔ وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، اور فرض ہے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنا، یہ تو فرض ہے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنا فرض ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک جزیہ بیان کیا جا رہا ہے، فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا، لیکن اگر اس نے صرف بعض گناہ سے توبہ کی تو صحت توبتہ عند اہل الحق، تو اہل حق کا مذہب یہی ہے کہ اس کی توبہ صحیح، یعنی اگر صرف بعض گناہ سے کر لی، بڑے بڑے گناہ سے کر لی،
لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک گناہ سے نہیں کی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بعض گناہ اس کے معاف نہیں ہوں، ایسا نہیں، وہ معاف ہو جائیں۔ اہل حق کا مذہب یہی ہے، اہل حق کا مذہب مشرب یہی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور وہ گناہ ابھی اس کے ذمہ آگے بات آ رہی ہے من ذالک الذنب وبقی علیہ الباقی، اور بقیہ گناہ اس پر باقی رہیں، یعنی جو اس کے حصے میں بچے ہوئے تھے وہ گناہ اس کے حصے میں ابھی لکھے رہیں گے، کیونکہ ان گناہوں سے ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے، اور جن سے کر لی ہے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وقت تظاہرت، اور بتا رہے ہیں وقت تظاہرت دلائل الکتاب والسنت واجماع الامت علی وجوب التوبہ، اور توبہ کی فرضیت پر، یعنی توبہ کے فرض ہونے پر اجماع امت ہے، یہ دلیلیں ہیں شریعت، کیا ہے؟ اجماع امت ہے، اور کتاب اور سنت ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، سنت سے مراد احادیث مبارکہ، احادیث مقدسہ، احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات اور اجماع امت کی اس پر دلیل ہے کہ توبہ انسان پر فرض ہے۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے، گناہ میں مبتلا ہوا ہے، تو اس پر توبہ فرض ہے۔ اب ایک جدا بگانہ چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک بھائی انہوں نے سوال کیا کہ وسوسات بہت آتے ہیں، خیالات، باطل خیالات بہت پریشان کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حل ہونا چاہیے؟ تو حدیث مبارکہ میں اس کا بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کنٹرول کرے جہاں تک ہو سکے باطل خیالات پر، کیونکہ یہ جو باطل خیالات ہوتے ہیں، جو گندے خیالات ہوتے ہیں، بیجا خیالات ہوتے ہیں، یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور شیطان ایسے خیالات ڈالتا ہے بندے کو گمراہ کرنے، یہ شیطان کے حربے ہیں۔ تو اس کے لیے اوراد و وظائف متعین کیے ہیں۔ جس طرح سے ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے نا، تو ہم علاج کرتے ہیں، اس کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، دوائیاں کھاتے ہیں، اور ڈاکٹر ہم کو کیا میڈیسن دیتا ہے، میڈیسن ہم کو ریگولر کھانی رہتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کہ ایک دن نہیں کھائے تو پھر اس کے اثر کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا ہے، پھر وہ اثر نہیں کرتی، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں جاتے۔ اور اگر اس نے بتایا ہے، اس کے بتائے ہوئے کے مطابق، جس طرح اس نے بتایا ہے، بتائے ہوئے نسخے کے مطابق اگر ہم دوائی کھا لیں تو انشاءاللہ ہمیں آرام ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان چیزوں کے لیے یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ روحانی اور قلبی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ وسوسات وغیرہ کیا ہیں، یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور ان کے علاج کے لیے اللہ اور رسول نے اوراد و وظائف متعین فرمائے۔ سب سے بڑا وظیفہ تو سب سے پہلے یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جہاں تک ہو سکے جب آپ کو بہت زیادہ خیالات پریشان کرنے لگے تو آپ لاحول پڑھیں، لاحول پڑھیں کم سے کم 3 مرتبہ۔ اور اس کے بعد میں حدیث پاک میں ایک ورد آیا ہے، بہت ہی مجرب ہے ماشاءاللہ، میں نے علماء سے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، اور اس پر عمل پیرا بھی، اور الحمدللہ میں نے اس کا فائدہ بھی آزمایا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ حضرات اس عمل کو کریں۔ اس سینے پر ہاتھ رکھنا ہے آپ کو ہر بعد فرض، یعنی فرض کے بعد، ہر نماز کے فرض کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے آپ کو، لاحول پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ لاحول پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے، یا مقلب القلوبی، کیا پڑھنا ہے بولیے، یا مقلب القلوبی، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، 3 سے لے کر 11 مرتبہ تک پڑھیں۔ یعنی وسوسات جس قدر ہوں آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کم سے کم 3 مرتبہ سے لے کر 11 مرتبہ تک، اور تمامی حضرات کو یاد ہونا چاہیے، جن کو نہیں یاد ہوگا پھر ہم سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، یقیناً اللہ ہی دلوں کو بدلتا ہے، اگر چاہے تو ایمان کی راہ پہ کر دے اور چاہے تو گمراہ کر دے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن ہی گمراہی کا ذریعہ ہے، اس سے بتائیے ذرا۔ اگر صحیح طریقے سے نہ پڑھا جائے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ تو اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دین، میرے قلب کو، میرے جگر کو دین پر ثابت رکھ، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے دلوں کو بدلنے والے، دلوں کو پلٹنے والے، پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر سلامت ثابت قدم رکھ، مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس طرح سے دعا آپ کو انشاءاللہ کریے، اور ضرور انشاءاللہ فائدہ محسوس ہوگا۔
اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔